السلام علیکم۔ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے جو اہم ترین بنیادی ستون ہیں، جس کی بنیاد پر کوئی ملک ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے یا تباہی کی اتھا گہرائیوں میں کھو جاتا ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے تعلیم اور دوسری تجارت۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے سندھ پر حکومت کرنے والوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ نہ تعلیم کو آگے بڑھنے دیں گے، نہ تجارت کو فروغ پانے دیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امتحانات میں ریزلٹس کے حوالے سے 70% طلبہ و طالبات کو فیل کر دیا گیا، جان بوجھ کے۔ وہ بچے جنہوں نے میٹرک میں A1 گریڈ، A+ گریڈ جو بھی ہے وہ حاصل کیا، وہ انٹر میں آگے بمشکل 33، 34، 35% نمبر لے کر آ رہے ہیں۔ داخلوں کی جب بات آتی ہے تو داخلوں میں کالجوں کا حال یہ ہے اس وقت کہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اندر 1183 یا 1180 نشستیں موجود ہیں، جن میں سے 580 پر صرف کراچی والوں کو داخلہ ملا۔ ان 580 میں سے بھی کتنے نہ جانے جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ داخلے حاصل کر چکے ہیں۔ کراچی والے کب تک انتظار کریں گے اپنے نمبر کا، اپنی باری کا، کہ ہمیں بھی کچھ مل سکے گا، ہمیں بھی ہمارا جائز حصہ یا مقام مل سکے گا۔ فیسوں کی بات کریں تو فیسوں کا حال یہ ہے کہ میں صرف ایک ہی یونیورسٹی یا ایک ہی جگہ کی بات کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ 1,51,000 روپے فیس طے کی گئی۔ 30 جنوری کا اناؤنس کیا جاتا ہے، فیس کا واؤچر دیا جاتا ہے، 4 فروری کی تاریخ دی جاتی ہے فیس جمع کرانے کی۔ اب ذرا کوئی سمجھا دے نا، کوئی سائنس بتا دے ایسی کہ جس میں ایک غریب یا متوسط طبقے کا بچہ جس نے بمشکل داخلہ جسے ملا ہو، وہ کہاں سے 5 دن کے 4 دن کے اندر 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ روپے لا کے جمع کرا سکتا ہے۔ تعلیم کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، جو کہ پاکستان کے اساس سے، پاکستان کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے، بلکہ کھیلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف تجارت کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تجارت کا حال کیا ہوا ہے؟ تاجر کورٹس پہ بھاگ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمیں پولیس کی غنڈہ گردی، دہشت وحشت اور بدتخوئی سے بچایا جائے۔ تجارت کے نام پر حال یہ ہے کہ کل ہی آصف صدر موبائل کا جو لڑکا تھا آصف، اس کی لاش ملتی ہے، پتھر باندھ کے اس کو ڈبو دیا گیا۔ یہ تجارت کا حال ہے، یہ تاجروں کا حال ہے۔ تاجر اگر کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، لب کو شائی کرتے ہیں تو ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی بیوی بچوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ عدلیہ بدبودار تعفن زدہ عدل ہے ہمارا نظام عدل۔ ایک نہیں 10,000 آپ کو میں ایسی مثالیں اس وقت دے سکتا ہوں کہ جس میں سر عام ببانگ دہل دھڑلے سے قتل کرنے والے وڈیروں کے اولادیں جو ہیں وہ آرام سے بری کر کے بیرون ملک روانہ کر دی جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سیاست کی بات کی جائے تو وزیر اعظم لگتا ہے وہ شاید پی ایم اور سی ایم کا فرق ہی نہیں سمجھ سکے آج تک۔ وہ آج تک پنجاب سے باہر ہی نہیں نکل سکے وزیر اعظم صاحب۔ ان کو اتنا زحمت نہیں ہوئی کہ وہ نظر اٹھا کے دیکھ لے کہ جس شہر کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، معاشی ریڑھ کی ہڈی، وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، کہ وہاں آ کے کچھ پوچھ لیں، کبھی کسی کے سر پہ دست شفقت رکھ کے دیکھے، پوچھیں کیا ہوا کراچی والوں تمہارے ساتھ، کیوں تم روز بروز تباہی کی طرف جا رہے ہو، کیوں معاشی تعلیمی تباہی تمہارا مقدر بن گئی ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آخر میں پھر ہمارے پاس امید کا ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب ہے۔ اور اس ویڈیو لاگ کے ذریعے انہی سے التماس، انہی سے ڈائریکٹ گزارش کی جا رہی ہے، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے کراچی والوں کے سر پہ ہاتھ رکھیے، خدا کے واسطے تجارت کو بچائیے، تاجروں کو بچائیے، تعلیم کو بچائیے۔ اگر آپ پاکستان کو واقعی حقیقی طور پر مضبوط ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، تو ان کچے کے ڈاکوؤں کو جو ہمارے سروں پر مسلط کیے چلے جا رہے ہیں، خدا کے واسطے ان کو لگام دیں، ان کو روکیں، ورنہ خاکم بدہن جو حالات چل رہے ہیں، جو اس وقت ہو رہا ہے، اس وقت حالات بہت تباہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ترقی کو تو چھوڑ دیجئے، جو تباہی تیزی کے ساتھ اگر ہم ترقی کر رہے ہیں تو صرف تباہی میں ترقی کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اٹھیے، روکیے ان لوگوں کو، ان کے ہاتھوں کو روکنا پڑے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 71 میں پہلے ہی پاکستان کو دولخ کر چکے ہیں، دوبارہ اسی ایجنڈے پہ مسلط ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ علیحدگی پسند کو پرورش کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو
لیاری گینگز پال رہے ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو ہمارے سر پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یونیورسٹیز کا حال یہ کہ تعلیمی اداروں کے اندر اب آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیوروکریٹ اٹھا کر اس کو آپ لے کے وائس چانسلر بنا دیں گے کسی بھی تعلیمی ادارے کا۔ کراچی یونیورسٹی جیسے تعلیمی ادارے کو ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیے، 22,000 طلبہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ آپ ان کے سر پہ لا کے مسلط کر دیں گے ایک اندرون سندھ کا ان پڑھ ایسا شخص کہ جس کو انگوٹھا لگانا آتا ہو خالی، جو اپنا نام نہ لکھ سکتا، اس کو اٹھا کے آپ وائس چانسلر بنا دیں گے۔ یہ تعلیم کا مقدر رہ گیا ہے، یہ ہمارا مقدر اور نصیب رہ گیا۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، آصم منیر صاحب آپ ہی سے تھوڑی سی امید رہ گئی ہے، خدا کے واسطے سر آئیے، سر پہ ہاتھ رکھے کراچی والوں کے زخموں کا مداوع کیجئے۔ خدا کے واسطے ہم قسم کھا کے آپ کو کہتے ہیں کہ کراچی کو اگر اس کا پراپر جائز حق دے دیا گیا، کراچی کو ترقی کے راستے پر ڈال دیا گیا اور اس کی رکاوٹوں کو دور کر دیا گیا، تو وہ پورے پاکستان کو وہاں لے جائے گا کہ جہاں پوری دنیا میں کوئی پاکستان کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہ بچے گا۔ تو خدا کے واسطے ابھی بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، خدا کے واسطے آگے بڑھیے اور کراچی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھیے۔ تھینک یو۔